السلام علیکم دوستوں، میرے اس چینل پہ آپ سبھی کا استقبال، سواگت، ویلکم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ حیرت انگیز بات کرنے والا ہوں۔ کچھ ایسی بات بھی کروں گا جسے شاید آپ لائف میں پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ جی ہاں، بگ بینگ کی تھیوری کے نظریے کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بگ بینگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا دھماکہ، اور ابھی 1965 میں اس بات کا انکشاف کیا گیا، اور ابھی حالیہ میں انتقال ہوئے مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں اس بات کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے یہ زمین، آسمان، سورج، ستارے، تمام چیزیں جو یوں الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، اتنی دوری پر ہیں، یہ کبھی آپس میں ملے جلے تھے، غتربود تھے، یوں تھے، اور اس وقت ٹیمپریچر، تاپمان بھی بہت زیادہ ہائی تھا۔ لیکن اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ، جس کے نتیجے میں یہ دنیا، خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی، اور تمام چیزیں دوری پہ، فاصلے پہ چلی گئیں، اور آج بھی جا رہی ہیں۔ وسیع ہو رہا ہے کائنات، پھیل رہا ہے، اور وسعت کائنات کا یہ نظریہ ابھی کیا کہتے ہیں 1925 میں اس بات کا انکشاف کیا گیا۔ بہرحال، میں اب آگے اپنی بات کہنے سے پہلے سائنسداں حضرات کو دو بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ مشاہدہ، ملاحظہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق و تدقیق کرتے ہیں، لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے خدا کا راستہ شروع ہو رہا ہے، وہیں سے اپنی تحقیق بند کر دیتے ہیں کہ اگر آگے گئے تو خدا پر ایمان لانا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا، خدا کو ماننا پڑے گا، اس لیے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، عبقری شخصیات ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل دوسری جگہوں میں تو بہت زیادہ چلتی ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے ان کو، خدا کے جب راستے پر آتے ہیں تو ان کی عقل فیل ہو جاتی ہے، وہیں سے ان کی عقل چلنا بند ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال اب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ دوستو، بگ بینگ کا جو نظریہ ہے، کیا قرآن میں آیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو آج جان لیجیے۔ بگ بینگ کا نظریہ، بگ بینگ کی یہ تھیوری بھی قرآن میں ہم پاتے ہیں، ملتا ہے جب ہم اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور جیسے تھی ہو بہو من وان آج تک بلا کم و کاست ویسے ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، اور قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی رہے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ، تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹرانسلیٹ، ترجمہ بھی کرتا ہوں، آپ خود دیکھیں، خود آپ ملاحظہ کریں، خود غور کریں میرے بھائیوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک چیز بگ بینگ کی تھیوری بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات کی آسمان، والارض اور یہ زمین، کانتا رتقن آپس میں ملے جلے تھے، کانتا رتقن رتق تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو الگ الگ کیا، جدا جدا کیا ہم نے۔ رتق سے فتق اللہ نے کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لیکن سائنٹسٹ حضرات تو کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، تب جا کے دنیا وجود میں آئی، لیکن اس سے آگے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ یہ سب جواب اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسداں تو کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ واٹس کاز بیہائنڈ آف کاز، اس کا جو جواب ہے، یہ سوال میں نے بہت پہلے بھی اٹھایا تھا، لیکن کسی نے اس کا جواب کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا۔ واٹس کاز بیہائنڈ آف کاز، واٹس کاز بیہائنڈ آف کاز، یہ میرا سوال ہے، لیکن اس کا جواب وہی شخص دے پائے گا جو خدا پر ایمان رکھتا ہوگا۔ آپ کو اسٹیفن
کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا تھا. تو ایسے لوگ کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں واٹس کاز بیہائنڈ آف کاز. بہرحال اب میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا. پہلے زمین آسمان تمام چیزوں کو یوں ملا جلا بنایا، پھر ایک دھماکہ کیا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. ایسا کیوں اللہ نے کیا؟ کیوں رتق سے فتق کیا؟ کیوں نہیں پہلے ہی یہ زمین الگ بنایا، آسمان الگ بنایا، سیارے الگ بنائے، یہ تمام چیزیں الگ پہلے کیوں نہیں اللہ نے بنائے؟ کیوں بعد میں ایسا دھماکہ کیا؟ ایک سوال بنتا ہے. غور کرنے پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے دوستوں. بالکل اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک محل بناتے ہیں، ایک بڑا سا گھر بناتے ہیں تو کچن الگ بنواتے ہیں، باتھ روم الگ بنواتے ہیں، اور گیسٹ روم الگ بنواتے ہیں، ریسٹ روم الگ بنواتے ہیں، سب چیز الگ الگ، گیٹ الگ بنواتے ہیں نا. ایسا انسان کرتا ہے. لیکن کیا ایسا انسان کرتا ہے کہ جیسے چاہے ویسے بنوا دے، پھر ایک دھماکہ کرے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ چلا جائے؟ کچن، سیڑھی اور گیسٹ ہاؤس، یہ تمام چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا بالکل بھی نہیں. انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے ایسا کیا. پہلے یوں ملا جلا جیسے تیسے بنا دیا، پھر ایک دھماکہ کیا اور اتنی خوبصورت کائنات، یونیورس وجود میں آ گئی. جی ہاں، غور کرنے سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے اسی لیے شاید کیا، یہی حکمت شاید ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت اور تجلی ربانی دکھانی چاہیے کہ دیکھو انسان، میں ہوں وہ رب، تمہارا خالق، تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا پالن ہار، جس نے ایسا بڑا دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت کائنات وجود میں لا دیا. لیکن تم دھماکہ کرتے ہو تو تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. لیکن میں نے دھماکہ کیا تو دیکھو خوبصورت کائنات وجود میں آ گئی. ایسی بات ہے جس کو آپ نے لائف میں، زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. اس بات کو مجھ سے سن رہے ہیں، اور شاید یہ بات آپ کسی سے سنیں گے بھی نہیں. بہرحال ابھی میں آپ سے اور بھی بہت بات کرنے والا ہوں، حیرت انگیز بات. بہرحال یہ تو بات ہوئی. اور میرے بھائیوں،